باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تقریر کا جو موضوع ہے، تمام لوگ اللہ کے محتاج ہیں، تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ نے انسان کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تمام مخلوق چاہے جاندار ہے چاہے بے جاندار ہے، سب مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے اور غفلت نہیں کرتی، اللہ کی عبادت میں غفلت نہیں کرتی۔ وحد ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا نام انسان ہے، جن و انس یہ اللہ کی عبادت میں غفلت کرتے ہیں۔ باقی تمام مخلوق یعنی 18,000 مخلوق وچوں صرف انسان اور جن اللہ کی عبادت میں غفلت کرتے ہیں، باقی کوئی مخلوق اللہ کی عبادت میں غفلت نہیں کرتی۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، پیدا فرمایا، اور پھر بھی یہ اللہ کی عبادت میں غفلت برتتا ہے، اپنے کام میں غفلت نہیں برتتا، اللہ کی عبادت میں غفلت برتتا ہے، روزی میں غفلت نہیں برتتا، ٹائم پر جاتا ہے ٹائم پر آتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت کا ٹائم مہیا یہ نہیں کر سکتا، نہ ہی ٹائم سے مسجد میں جاتا ہے۔ معزز حضرات، ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کی عبادت سے غفلت کرتے ہیں، ان کی یاد دہانی کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے راجہ اسلامی چینل 103 سواوا۔ جس نے کیسٹ دیکھنی ہو یا منگوانی ہو تو وہ اس پتے پر منگوائے، راجہ اسلامی چینل 103 سواوا۔ تو انسان اللہ کی عبادت میں غفلت کرتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا، تو یہ ہر کام میں جلدی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے یہ ٹائم نہیں نکال سکتا۔ کہتے ہیں کہ درخت بھی جو بے جاندار ہے یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر چیز، جانور، پانی کی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، تمام مخلوق، کیونکہ وہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے، ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ وہ کوئی بہانہ نہیں تلاش کرتی مخلوق، جن ان کے علاوہ وہ تمام مخلوق اگر کام بھی کرتی ہے، یعنی کہ رزق روزی بھی اکٹھا کرتی ہے، تو اللہ کا ذکر جاری رکھتی ہے، دن کو بھی ذکر جاری رکھتی ہے، رات کو بھی ذکر جاری رکھتی ہے۔ انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، دن کو بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور رات کو بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ یہاں ہم سب کا ذکر نہیں کر رہے، ان کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں غفلت برتا ہے، ان کی یاد دہانی کے لیے۔ تو تمام مخلوق، سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ہر روز اللہ کو سجدہ کرتا ہے، رات کرتی ہے، چند کرتا ہے، ہر چیز اللہ کی عبادت میں غفلت نہیں کرتی، ماں سوائے انسان ہے۔ انسان بہانے تلاش کرتا ہے، میرے کپڑے ناپاک ہیں، مجھے یہ بیماری ہے، میں فلاں کام کو گیا تھا، مسجد میں نہیں آ سکا، سراسر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔
اتنی اللہ کی عبادت میں غفلت کرتا ہے انسان. جنوں کا ہم ذکر اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اس مخلوق سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا. جتنا کم جانتے تھے اتنا کم نے بیان کر دیا ہے. تو ڈرامہ لگا ہوا ہے تو انسان نماز کے لیے نہیں اٹھتا. کوئی محفل میں بیٹھا ہوا ہے نماز کے لیے نہیں اٹھتا. اگر کوئی دینی مجلس جاری ہے تو اس میں نہیں جاتا. بری مجلس لگی ہوئی ہے تو اس میں دوڑ کر جاتا ہے، اپنا حصہ ڈالتا ہے. یہ کتنے بڑے دھوکے کی بات ہے، کتنی بڑی غفلت کی بات ہے. انسان کی یہ فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے. یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. انسان کی فطرت ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں غفلت نہ کرنا. یہ انسان کی فطرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے. کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا. انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. انسان تو دنیا میں جا کر صرف میری عبادت کر، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کر. تو انسان غفلت کر جاتا ہے. تمام مخلوق سے اللہ نے اس کو افضل پیدا فرمایا. تمام مخلوق سے اللہ نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا. تمام مخلوق سے انسان کی پاکیزہ روزی کی، اچھی روزی دی. یہ نہیں ہے کہ اللہ اور کسی مخلوق کو روزی نہیں دیتا، پاکیزہ نہیں دیتا. انسان کے لیے جو کھانے کا مہیا بندوبست اللہ نے کیا اور کسی مخلوق کے لیے نہیں کیا. تو انسان عبادت میں غفلت برتتا ہے. ایسا حالانکہ نہیں کرنا چاہیے. 50 60 100 سال کی زندگی میں اس نے کتنی دیر ادھر رہنا ہے جو یہ دنیا کا سامان اکٹھا کر رہا ہے. اس کو پتہ بھی ہے کہ میں نے جانا ہے. خالی ہاتھ آیا ہوں، خالی ہاتھ لوٹ کر جانا ہے. تو پھر اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. یہ کبھی بیٹوں کے لالچ میں آ کر جائز ناجائز کام کر جاتا ہے، بیوی کے لیے کر جاتا ہے، مائی باپ کے لیے کر جاتا ہے، مائی باپ اولاد کے لیے کر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کر جاتے ہیں کہ میرا دنیا میں نام رہے. حالانکہ اگر تو دنیا کی جائیداد اپنے بیٹوں، بیوی، بھائیوں کے نام تو کر جا، جب تو مرے گا تو مہینہ 2 مہینہ اس کے بعد تجھے بھول جائیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے بھول جانا. اگر یہ ان لوگوں کو یاد کرتا رہے تو پھر تو یہ چارپائی پر پڑ جائے گا. یہ ایک سبق آموز بات ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. انسان نے بھولا ہی بھولا ہے. اگر کوئی شخص ہے اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ بیٹے کی یاد میں گھر میں بیٹھا رہے گا تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا. اس لیے انسان کی یہ فطرت ہے، اس کے دل کے اندر حسرت کا نشان رکھ دیا گیا ہے. اس کے دل میں حسرت رکھ دی گئی ہے. یہ اگر اس کے دل میں یہ لالچ یا حسرت نہ ہو تو یہ پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہتا. اللہ رب العزت قادر کریم غفور رحیم ہے. اس نے قیامت تک کے لیے یہ نظام چلانا تھا تو انسان کے دل میں حسرت بھی ڈال دی، لالچ بھی ڈال دیا. تو اس کا یہ مطلب اس کو یہ بھی سمجھایا کہ ایک حد تک حسرت بھی کر اور لالچ بھی کر. تو نے ادھر رہنا نہیں ہے، تو نے جانا ہے. اپنے جانے کی تیاری کر. تیاری کا طریقہ بھی بتا دیا. میری عبادت کر. جو کچھ میں نے تجھے دنیا میں دیا ہے 70 گنا یا 100 یا کروڑا ارباں زیادہ
دنیا چھوڑنے کے بعد میں تجھے دوں گا اگر تو میری عبادت کرے گا، تو میرا تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق تو زندگی گزارے گا، تو میرے حکموں کے بغیر اگر تو زندگی گزارے گا تو پھر تیرے لیے دوزخ بھی تیار ہے۔ اللہ کے حکموں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تو میرے حکموں کو بغیر زندگی گزارے گا تو پھر تیرے لیے ایک دردناک جگہ ہے جس کا نام ہے دوزخ، جہنم، نہار جہنم، یعنی کہ وہ دوزخ آگ والی جگہ ہے، اس میں آگ ہی آگ ہے۔ جنت میں سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، دوزخ میں آگ ہی آگ ہے، بے سکونی ہے، وہاں سکون نہیں ہے۔ تو ایک حد تک لالچ کر، اس سے زیادہ آگے نہ جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد مقرر کر دی کہ اس حد کے اندر رہ کر تو اپنے بیوی بچے پال، دنیا کے معاملات کر، دنیا کے اندر امن سکون سے رہے۔ اگر انسان مزدوری نہ کرے تو پھر تو وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ ہمارے بہن بھائی مانگتے بھی ہیں، حالانکہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں پھر بھی مانگتے ہیں۔ یہی بڑی گمراہی ہے جب انسان مانگنا شروع کر دیتا ہے، غیروں کے آسرے لوٹنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کا اللہ اور اللہ کے رسول سے پختہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب وہ لوگوں کے آسرے ڈھونڈتا ہے، یہ مجھے بچائے گا، یہ مجھے بچائے گا، یہ مجھے بچائے گا، عالم کوئی بھی اس کو دنیا میں بچانے والا نہیں، اللہ کے سوا۔ اللہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے۔ ہر مخلوق کا ہر طرح کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، زندگی کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، ہر چیز کا، موت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ انسان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں جو کسی کو کچھ دے، ماں سوائے دعا کے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو انسان کا تقوی کمزور اس وقت ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے آسرے لوٹتا ہے، گمراہ انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ غیروں کے آسرے لوٹتا ہے، راستے سے بھٹکتا ہی اس وقت ہے جب غیروں کے راستے پر چل پڑتا ہے، یعنی کہ بغیر سمجھے بوجھے، بغیر تحقیقات کے وہ کام کر جاتا ہے۔ تو اللہ کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ مخلوق خدا کے آگے بیان فرمایا۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے۔ تو پھر ہمیں غیروں کے راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا اللہ کا راستہ، تو وضاحت سے بیان فرمایا، تو ہم کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ باقی کسی راستے پر ہمیں چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کا تعین کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں اور اسی راستے پر چلتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ یقیناً وہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔
جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلتے ہیں یقیناً وہی لوگ گمراہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، اس کے رسول کے حکموں کے مطابق راستہ اختیار کریں۔ جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ راستہ اختیار کریں تو یقیناً ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر اس کے برخلاف چلیں گے تو یقیناً ہم دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے نیکی کا حکم دیا۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاڑا اور سیدھے راستے پر یقیناً وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی لفظ آگے پیچھے یا جان بوجھ کے تو میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، اگر مجھ سے کوئی کلمات ایسے غلط ادا ہو گئے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جو میں نے حق اور سچ بات کی اس پر مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔